ان تینوں کتب میں یہ واقعہ مینشنڈ ہے کہ حضرت صلہ رحمہ اللہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے صحرا میں سفر تھا، تو انہوں نے جو راشن رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو کے کم ہوتا گیا حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے مدد لے لوں گا، کسی سے لے لوں گا۔ تو جب وہ آگے پہنچے تو دیکھا ایک شخص تھا، اس کے پاس یعنی کافی سے راشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے وہ اس کا کھانا سرو کیا اور دیا، تو اس کا جو بیسکلی روٹی تھی یا جو ایک پراٹھا ٹائپ کا تھا، اس کو پگ فیٹ سے پکایا ہوا تھا، اس پہ جو ایک جو بیسکلی جو فیٹ تھا وہ پگ کا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس میں سور کی چربی کا استعمال کیا گیا جو حرام ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ آگے گئے، ایک اور شخص ملا، وہ بڑا کمزور اور ویک سے تھا اور تھوڑا سا اس کے پاس مال تھا، تو انہوں نے کہا میں کھا لوں اسے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم میرے مسلمان بھائی ہو، تم کھا تو لو لیکن مجھ پہ ظلم نہ کرنا، میرا بہت لمبا سفر ہے، اگر تم نے کھانا کھا لیا تو میں رول جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا سفر ختم ہو جائے گا، تو مجھ پہ ظلم نہ کرنا۔ تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، حرام کا لقمہ چھوڑا، ظلم کو چھوڑا، اور کہتے ہیں میں آگے جا رہا تھا تو اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور بھوک کی ایک مدہوشی تھی، تو کہتے پیچھے نا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز گری ہے۔ میں نے دیکھا ایک پیچھے تھیلا سا مجھے نظر آیا، میں گھوڑے سے اترا اور پیچھے جا کے دیکھا تو وہ ایک سفید کھجور کے پتوں میں لپٹا ہوا ایک تھیلا تھا، جس کو جب میں نے کھولا تو اس میں تازہ اور بے موسمی کھجوریں تھیں، جو کھجوریں اس سیزن میں ہوتی نہیں تھی پیدا، اور کہتے ہیں میں نے ان کو کھایا، اپنے آپ کو پیٹ بھر کے یعنی فل کر لیا، اور میرے رب نے مجھے وہ کھلا دی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کا محتاج ہے، نہ سیزنز کا محتاج ہے کہ یہ سیزن میں یہ فروٹ آئے گا۔ مریم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسمی فروٹ سرو کر دیے، تو انہوں نے حرام کا انکار کیا، ظلم سے بچے، کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھا دیے۔ تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ ہم اگر اپنی لائف میں اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان تو لے گا ہمارا، مگر کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، یہ اپنے ساتھ لکھ لیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں۔ بس مایوسی ختم کر دیں، جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ گزارا کرنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی ہو جائیں۔